کوئی عام صحرا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی عقل بھی پتھروں کے سامنے جھک جاتی ہے، جہاں ہر دیوار ایک راز ہے اور ہر گلی ایک کہانی، ایک ایسے شہر کی کہانی جو ہزاروں سال سے دنیا سے چھپا رہا، ریت میں دفن، پہاڑوں میں چھپا، ایسا شہر جو کچھ لوگ جنات کی بستی کہتے ہیں اور کچھ سکندر اعظم کا خزانہ۔ یہ داستان ہے پیٹرا کی، جہاں قدم رکھو تو یوں لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، جہاں خاموش پتھر ماضی کی چیخیں سناتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسا سفر کرنے کے لیے جس سے واپسی ممکن ہے لیکن بولنا ممکن نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک خزانہ جو شاید آج بھی کہیں چھپا ہوا ہے، ایسے مقامات جنات کے اور اس سے نکلتی پر اسرار آوازیں۔ اس ویڈیو میں ہم مزید دیکھیں گے پہاڑوں میں چھپے راز جو آج بھی بے نقاب نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں روما ٹی وی۔ ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ سن 1812 تھا، مئی کی جھلستی دوپہر، شمالی عرب کا سنسان صحرا، ایک اجنبی سادہ عرب لباس میں اکیلا سمت قدم با قدم ریت پر اپنے نقش چھوڑتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بدوؤں کی نظر حیران تھی، دور سے آتے اس مسافر کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ جب وہ قریب پہنچا تو ان کے سوالوں سے پہلے ہی بولا، میرا نام برگھاٹ ہے، میں ایک گمشدہ شہر کی تلاش میں ہوں۔ بدو ہنسے، بولے، وہ شہر جسے لوگ افسانہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر ایک نے کہا، ہم جانتے ہیں وہ کہاں دفن ہے اور ہم تمہیں وہاں لے کر چلتے ہیں۔ سفر شروع ہوا، ریت کے ذروں نے سورج کو چمک سے بھرا ہوا تھا، پتھروں سے لبریز وہ وادی ایسی سنسان تھی جیسے صدیوں سے کسی نے سانس ہی نہ لی ہو۔ قافلہ ایک مقام پر رکا، ایک چرواہے نے برگھاٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہاں سے آگے وہی جا سکتا ہے جس کا دل قربانی کے لیے تیار ہو۔ مگر جیسے جیسے وہ اندر بڑھا، دھڑکن تیز ہوتی گئی، دیواریں بلند ہوتی گئیں اور فضا میں ایک پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لمحے وہ اس مقام پر پہنچا جہاں پر چٹان سے تراشی گئی عمارتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ دنیا واقعی خوبصورت ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے ہر دور میں اپنے لیے رہائش کے عجیب و غریب انداز تراشے۔ جہاں آج ہم آسمان سے اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں، وہیں ہزاروں سال پہلے کچھ شہر ایسے بھی بنے جو آج بھی سائنسدانوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں۔ ایسا ایک شہر ہے پیٹرا، جو کبھی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا اور آج ایک خاموش قبرستان جیسا لگتا ہے۔ یہ شہر مکمل طور پر پتھروں میں تراشا گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی ندیدہ ہاتھ نے چٹان کو چھو کر اسے محل میں بدل دیا۔ کچھ کہتے ہیں یہ سکندر اعظم کے خزانے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ جنات کا شہر ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ شاید وہ ان پتھروں میں چھپے رازوں کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ پیٹرا اردن کے جنوب میں واقع ہے، ایک ایسا علاقہ جسے وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے اور جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو آپ علیہ السلام نے آثار مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ایسے معجزے کی یاد میں آج بھی اس وادی کو وادی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ پیٹرا میں داخل ہونے کا راستہ ایک تنگ درے سے ہے جو پہاڑوں کے بیچ چھپا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ہزاروں سال نظروں سے اوجھل رہا۔ یہاں کی عمارتیں، یہاں کے محلات، یہاں کے مقبرے، سب کچھ پتھر سے تراشا گیا۔ سب سے مشہور عمارت الخازنہ 130 فٹ بلند مکمل چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا۔ کہتے ہیں اس میں فرعونی خزانے چھپے ہیں، لیکن تحقیق بتاتی ہے یہ دراصل کسی بادشاہ
बादशाह और उसकी 2 मलका का मकबरा था। पेट्रा के कुछ मकानात जो पहाड़ों के अंदर पत्थर से तराशे गए, उन्हें मकामी बद्दू आज भी जिन्नात के घर कहते हैं। रात के सन्नाटे में उन घरों से दहाड़ती जैसी आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर इंसान कांप उठे। कहा जाता है उन घरों में कोई है जो आज भी वहां बस रो रहा है। यही वजह है कि सदियों से ये इलाके जिन्नों की बस्ती कहलाए जाते हैं। पेट्रा का एक थिएटर भी है, मगर ये कोई आम थिएटर नहीं। पत्थरों को काट कर 3000 अफराद का बैठने की जगह निकाली गई और फिर वो अजीम इबादतगाह अलदीर, जिसे पहाड़ की चोटी पर बनाया गया, जहाँ पर पहुँचने के लिए 800 पथरीली सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सोचिए, जब ना कोई मशीन थी ना कोई मदद, तो आखिर ये सब किसने बनाया? कुरान हमें एक ऐसी कौम की याद दिलाती है जो पहाड़ों को काट कर घर बनाती है। कौमी समूद। क्या पेट्रा समूद की बाकियात हैं या उनके बाद आने वाले लोगों ने उन्हीं की तर्ज पर यहाँ शहर बसाया? मुहक्किकीन पेट्रा को नबाती कौम का शहर कहते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने पहाड़ों से दोस्ती कर ली। कहा जाता है नबाती हजरत इस्माइल की औलाद में से थे। शुरू में तो तौहीद के पैरोकार, मगर वक्त के साथ साथ शिर्क में डूबते चले गए। पेट्रा की इमारतें इस जाविये से बनाई गईं कि सूरज की मखसूस रोशनी साल के खास दिनों पर उन पर पड़े। पेट्रा से जो बुत मिले वो अजीब, न चेहरा न नक्श, जैसे कोई रोबोट हो या दूसरी मखलूक का अक्स। ये लोग सिर्फ मम्मार नहीं, नजूमी भी थे, या शायद आसमानी इल्म रखने वाले। कुछ अरब रवायात के मुताबिक असहाबे कहफ ने भी इसी शहर में पनाह ली थी। और फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया, न हमला न आग, कुछ भी न हुआ। बस ये शहर एकदम से ही तारीख से गायब हो गया। पेट्रा आज भी एक खामोश मामा है जिसकी दीवारों पर वक्त हम सा गया है। जब हम पेट्रा की गलियों में चलते हैं तो लगता है जैसे हम वक्त के खिला में गुम हो रहे हैं। ये वो शहर है जो आज भी सांस लेता है खामोशी से, पत्थरों के सीने में छुपे राजों के साथ। और शायद हम कभी ना जान सके कि पेट्रा का असल चेहरा क्या था। कौन था इसका बानी? इंसान, जिन्न या कोई और मखलूक? मुकम्मल तौर पर पत्थरों में तराशा गया। ऐसा लगता है जैसे किसी नदीदा हाथ ने चट्टान को छू कर उसे महल में बदल दिया। कुछ कहते हैं ये सिकंदर आजम के खजाने की हिफाजत के लिए बनाया गया था। कुछ कहते हैं ये जिन्नात का शहर है। लेकिन सच क्या है? शायद वो इन पत्थरों में छुपे राजों के साथ दफन हो चुका है। पेट्रा उर्दन के जंदूब में वाक़या है, एक ऐसा इलाका जिसे वादी मूसा भी कहा जाता है। कहते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरे और जब इसराइल को प्यास लगी तो आप अलैहिस्सलाम ने आसार मारा और 12 चश्मे फूट पड़े। ऐसे मौजज़े की याद में आज भी उस वादी को वादी मूसा कहा जाता है। पेट्रा में दाखिल होने का रास्ता एक तंग दर्रे से है जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है, और यही वजह है कि ये शहर हजारों साल नजरों से ओझल रहा। यहाँ की इमारतें, यहाँ के महलात, यहाँ के मकबरे, सब कुछ पत्थर से तराशा गया। सबसे मशहूर इमारत अल खाजना 130 फुट बुलंद मुकम्मल चट्टान को काट कर बनाया गया। कहते हैं इसमें फिरौनी खजाने छुपे हैं, लेकिन तहकीक बताती है ये दरअसल किसी बादशाह और उसकी 2 मलका का मकबरा था। पेट्रा के कुछ मकानात जो पहाड़ों के अंदर पत्थर से तराशे गए, उन्हें मकामी बद्दू आज भी जिन्नात के घर कहते हैं। रात के सन्नाटे में उन घरों से दहाड़ती जैसी आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर इंसान कांप उठे। कहा जाता है उन घरों में कोई है जो आज भी वहां बस
رو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ علاقے جنوں کی بستی کہلائے جاتے ہیں۔ پیٹرا کا ایک تھیٹر بھی ہے، مگر یہ کوئی عام تھیٹر نہیں۔ پتھروں کو کاٹ کر 3000 افراد کا بیٹھنے کی جگہ نکالی گئی، اور پھر وہ عظیم عبادت گاہ الدیر جسے پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا، جہاں پر پہنچنے کے لیے 800 پتھریلی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ سوچئے، جب نہ کوئی مشین تھی نہ کوئی مدد، تو آخر یہ سب کس نے بنایا؟ قرآن ہمیں ایک ایسی قوم کی یاد دلاتی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی ہے۔ قوم سمود۔ کیا پیٹرا سمود کی باقیات ہیں، یا ان کے بعد آنے والے لوگوں نے انہیں کی طرز پر یہاں شہر بسایا؟ محققین پیٹرا کو نباتی قوم کا شہر کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں سے دوستی کر لی۔ کہا جاتا ہے نباتی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ شروع میں تو توحید کے پیروکار، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شرک میں ڈوبتے چلے گئے۔ پیٹرا کی عمارتیں اس زاویے سے بنائی گئیں کہ سورج کی مخصوص روشنی سال کے خاص دنوں پر ان پر پڑے۔ پیٹرا سے جو بت ملے وہ عجیب، نہ چہرہ نہ نقش، جیسے کوئی روبوٹ ہو یا دوسری مخلوق کا عکس۔ یہ لوگ صرف معمار نہیں، نجومی بھی تھے، یا شاید آسمانی علم رکھنے والے۔ کچھ عرب روایات کے مطابق اصحاب کہف نے بھی اسی شہر میں پناہ لی تھی، اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، نہ حملہ نہ آگ، کچھ بھی نہ ہوا، بس یہ شہر ایک دم سے ہی تاریخ سے غائب ہو گیا۔ پیٹرا آج بھی ایک خاموش معمہ ہے جس کی دیواروں پر وقت ہم سا گیا ہے۔ جب ہم پیٹرا کی گلیوں میں چلتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ہم وقت کے خلا میں گم ہو رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو آج بھی سانس لیتا ہے، خاموشی سے، پتھروں کے سینے میں چھپے رازوں کے ساتھ۔ اور شاید ہم کبھی نہ جان سکیں کہ پیٹرا کا اصل چہرہ کیا تھا، کون تھا اس کا بانی، انسان، جن، یا کوئی اور مخلوق۔